کھول دوں؟ نہیں ٹھہرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آج ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے قصص النبیین. نہیں کافی ہے فی الحال. ختم کتنے کرنے کی جائیں گے نہیں ہے تو سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرا نام محفوظ الرحمان ہے اور دارالعلوم گوجرانوالہ سے میری فراغت ہے. اشریہ اکیڈمی میں تدریسی ذمہ داریاں میرے سپرد ہیں اور الحمدللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسی کام کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت آخر دم تک ہمیں قبول رکھے. جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتاب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. حضرت سید صاحب کے حالات سے واقفیت بھی ضروری ہے. ایک انتہائی پختہ قسم کے عالم دین جو صرف دینی علوم پر عبور نہیں رکھتے تھے بلکہ عالم اسلام کے حالات، مسلمانوں کی حالت اور مغربی تہذیب پر جو ان کا عبور تھا، کئی سارے علوم میں ان کو مہارت حاصل تھی. یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے عربی زبان کے اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے. عربی زبان چونکہ زبانوں میں سب سے افضل زبان ہے، تو حضرت سید صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے تاکہ عربی بول چال، عربی لکھنے پڑھنے میں آدمی کو آسانی رہے. اس کتاب کا نام قصص النبیین ہے، تو اس نام کی مناسبت سے عربی بول چال کے ساتھ اس کا دوسرا مقصد وہ یہ ہے کہ آدمی کو، قاری کو، کتاب پڑھنے والے کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اختصار کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ تعارف ہو جائے. تو سب سے پہلے ہم جس جگہ سے پڑھ رہے ہیں وہ حصہ اول ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات سے یہ شروع کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے والد چونکہ بت پرست تھے اور بتوں کو بنا کر ان کو بیچا کرتے تھے، تو پہلا عنوان جو قائم کیا وہ اسی طرح کا قائم کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من کسر الاصنام. ہم ترجمہ دیکھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جائیں گے. من کسر الاصنام، کس نے توڑا بتوں کو. اصنام صنم کی جمع ہے. مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ادھر لکھے ہوئے ہیں. تو صنم بت کو کہتے ہیں. من کسر الاصنام، کس نے بتوں کو توڑا. اس عنوان کے تحت پہلا سبق جو انہوں نے لکھا بائع الاصنام. بائع بیچنے والا، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کی خرید و فروخت کرنے والا. قبل ایام کثیرۃ جدا. قبل کا معنی پہلے ہوتا ہے. قبل ایام کثیرۃ، بہت دن پہلے، بہت زیادہ دن پہلے. ایام یوم کی جمع ہے. بہت زیادہ دن پہلے.
کثیرتن جدن، جدن زیادتی کے معنوں کو پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، یہاں معنی اس کا لکھا ہوا جدن بہت زیادہ، کثیرتن جدن بہت زیادہ دن پہلے، کان فی قریۃ رجل مشہور جدن، کان کا معنی یہ مختلف ہوتا رہتا ہے، یہاں اس کا معنی آئے گا لفظاً تھا، کانا تھا، فی قریۃ کسی بستی میں، رجل ایک آدمی، مشہور جداً جو مشہور تھا بہت زیادہ، وکان اسم ھذا الرجل آذر، اور تھا اس آدمی کا نام، اسم نام کو کہا جاتا ہے، اور تھا اس آدمی کا نام آذر، یہ ھذا کا لفظ یہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، قریب کو بلانے کے لیے، جیسے ہم کسی قریب والے کو اشارہ کرتے ہیں یا قریب پڑی ہوئی چیز کو، یہ موبائل یا یہ پنکھا، تو اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کان اسم ھذا الرجل آذر، اور اس آدمی کا نام آذر تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ وکان آذر یبیع الاصنام، اور آذر بیچتے تھے بتوں کو، یہ اوپر لفظ گزرا بائع، بائع کا معنی بیچنے والا، یبیع اس کا معنی بیچتا ہے یا بیچے گا، یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، مستقبل کا بھی اور حال کا بھی، یبیع۔ اب ہم اس کا ترجمہ یوں کر رہے ہیں، کان آذر یبیع الاصنام، آذر بیچتے تھے، یہ بیچتے تھے یہ اصطلاحاً اس کو ہم ماضی استمراری کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں استمرار کا دوام کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، بار بار ہوتا رہنا۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر جاتا رہتا ہوں، یا میں بازار جاتا رہتا ہوں، یہ جاتا رہنا، نکلتے رہنا، یہ جو معنی پیدا ہوتا ہے، یہ کان کا لفظ جب یبیع کے اوپر آئے گا تو کان یہ معنی دے گا، کان آذر یبیع الاصنام، آذر بیچتے تھے بتوں کو، یا آذر بتوں کا کاروبار کرتے تھے، دونوں طرح ہم اس کا معنی کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدًّا، کانا کا معنی پیچھے گزر چکا، کانا اور تھا اس بستی میں، القریہ بستی کو کہتے ہیں، وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ اور تھا اس بستی میں، بیتٌ کبیر جدًا بہت بڑا گھر، بیت گھر، کبیر بڑا، جدًا بہت بڑا، وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ بَيْتٌ كَبِيرٌ جِدًّا اور تھا اس بستی میں بہت بڑا گھر، وَكَانَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ اور تھے فی هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا اسی طرح معنی ہوگا هَذَا الْبَيْتِ اس گھر میں، فی کا معنی ہو رہا ہے میں، ادھر بھی میں کا معنی ہوا تھا اس کا، کان فی هَذَا الْبَيْتِ أَصْنَامٌ اور تھے اس گھر میں، اصنام کئی سارے بت، اصنام کثیرۃ جدًا بہت زیادہ بت، وکان الناس یسجدون لہذہ الاصنام، اب یہاں بھی اسی طرح ہی ہے، یسجدو یہ نیچے آ رہا ہے یسجدو، اور یہ اوپر ہے یسجدون، یسجدو مفرد کے لیے بولا جائے گا، یسجدون جمع کے لیے بولا جائے گا۔ یسجدو کا معنی ہوگا سجدہ کرتا ہے ایک آدمی، یسجدون کئی سارے آدمی سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح حال اور مستقبل دونوں معنوں میں آ جاتا ہے، یسجدون سجدہ کریں گے یا سجدہ کرتے ہیں۔ تو کانا جب اس لفظ کے اوپر آ رہا ہے تو یہاں بھی استمرار کا معنی آئے گا، جیسے کہ پیچھے عرض کر کے آیا ہوں، کانا یبیع آذر بیچتے تھے بتوں کو، تو یہاں اسی طرح معنی ہوگا یسجدو سجدہ کرنا اس کا معنی ہوتا ہے، تو کان الناس یسجدون، الناس لوگ، اور لوگ سجدہ کرتے تھے، یعنی استمرار کا معنی اس میں آئے گا، اور لوگ سجدہ کرتے تھے لہذہ الاصنام ان بتوں کو، ہذہ اسی طرح اشارے کے لیے آیا ہے ان بتوں کو، وکان آذر یسجد لہذہ الاصنام، یہ اس کتاب کا خاصہ یہ بھی ہے کہ
الفاظ اور جملے بار بار اس میں ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو ان کا فہم آسانی رہے اس میں. تو کان آزر یسجد لہذہ الاصنام، اور آزر سجدہ کرتے تھے ان بتوں کو. پیچھے بھی اس کا اسی طرح کا ہی معنی ہے، اور لوگ سجدہ کرتے تھے ان بتوں کو، اور آزر سجدہ کرتے تھے ان بتوں کو. وکان آزر یعبد ہذہ الاصنام، یہاں یسجد ہے سجدہ کرنا، یہاں یعبد ہے عبادت کرنا، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. اور آزر عبادت کرتے تھے ان بتوں کی. یہاں ساتھ وہ الفاظ بھی جو مشکل لگ رہے ہیں ان کا معنی ساتھ ساتھ لکھ دیا گیا ہے. دوسرا عنوان ولد آزر، آزر کے بیٹے. آزر کے بیٹے ابراہیم ہی تھے. وکان آزر لہو ولد رشید، وکان اور تھے آزر کے لیے ولد رشید ایک فرما بردار بیٹے، یا آزر کا ایک فرما بردار بیٹا بھی تھا. رشید جدن، جدن کا معنی پیچھے گزرا ہے، زیادتی کے معنی کے لیے آتا ہے. رشید جدن بہت زیادہ فرما بردار تھے. وکان آزر، اور آزر ایسے تھے کہ لہو ولد رشید، ان کا ایک فرما بردار بیٹا بھی تھا. رشید جدن، جو بہت زیادہ فرما بردار تھا. وکان اسم ھذا الولد ابراہیم، اور تھا ھذا الولد، اسم ھذا الولد، اس بچے کا نام، الولد بچہ بیٹا. وکان اسم ھذا الولد ابراہیم، اور اس بچے کا نام ابراہیم تھا. یہ کانا کا معنی ہوگا تھا. وکان ابراہیم یری الناس یسجدون للاصنام، یرا کا معنی یہاں لکھا ہوا ہے دیکھتا ہے، یہ مفرد کا لفظ ہے دیکھتا ہے. تو الناس جب آگے اس کے ساتھ جمع تو پھر معنی بھی جمع والا ہی ہوگا. وکان ابراہیم، اور ابراہیم یری الناس دیکھتے تھے لوگوں کو، یسجدون للاصنام کہ وہ سجدہ کرتے ہیں بتوں کو. وکان ابراہیم، اور ابراہیم دیکھتے تھے لوگوں کو، یسجدون للاصنام کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں. ویری الناس یعبدون الاصنام، اور دیکھتے تھے ابراہیم لوگوں کو کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. وکان ابراہیم یعرف ان الاصنام حجارۃ، اور ابراہیم یعرف، یہ اسی طرح کا لفظ ہے جیسے پیچھے گزرتے رہے ہیں، یسجدو یعبدو. تو یرا کا لفظ بھی اسی طرح کا ہی تھا. کان ابراہیم یری الناس، یہ بھی استمرار کا معنی، جیسے میں نے عرض کیا کہ مثال سے کہ گھر سے نکلتا رہتا ہوں، بازار جاتا رہتا ہوں. تو جس معنی میں تسلسل آ رہا ہے، استمرار آ رہا ہے، تو اس معنی کو پیدا کرنے کے لیے یہ کانا اس لفظ کے اوپر جب آئے گا تو یہ معنی ہوتا ہے. کانا ابراہیم یری الناس، ابراہیم دیکھتے تھے. اور اسی کا معنی یہاں بھی اسی طرح ہی ہے نیچے. وکانا ابراہیم یعرف، اور ابراہیم پہچانتے تھے، سمجھتے تھے. یعرف پہچاننا، سمجھنا. کانا ابراہیم یعرف، اور ابراہیم پہچانتے تھے. کس بات کو پہچانتے تھے؟ ان الاصنام حجارۃ. ان تاکید کو پیدا کرتا، بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے. اور ابراہیم پہچانتے تھے ان الاصنام کہ بے شک بت حجارۃ پتھر ہی ہیں. وکان یعرف ان الاصنام لا تتکلم ولا تسمع، اور سمجھتے تھے کہ بے شک بت لا تتکلم ولا تسمع. تکلم ہم معنی اس کا کرتے ہیں، اردو میں بھی لفظ بولا جاتا ہے متکلم، بات کرنے والا. تو تتکلم بات کرتا ہے، لا نفی کا معنی پیدا کرتا ہے. لا تتکلم نہیں بات کرتا. اسی طرح لا تسمع اس کا تعلق سننے کے ساتھ ہے. تتکلم
بولنا، تکلم چونکہ بولنے کو کہتے ہیں، اور تسمع سماع سے ہے بمعنی سننا، لا تسمع نہیں سنتے۔ وکان یعرف اور ابراہیم اس بات کو سمجھتے تھے کہ ان الاصنام کہ بے شک بت لا تتکلم ولا تسمع نہ تو بات کر سکتے ہیں، ولا تسمع نہ بات سن سکتے ہیں۔ وکان یعرف ان الاصنام لا تضر ولا تنفع اور ابراہیم اس بات کو بھی سمجھتے تھے، وکان یعرف اور ابراہیم سمجھتے تھے کہ ان الاصنام بے شک بت لا تضر، تضر ضرر سے ہے، ضرر معنی نقصان دینا، تنفع نفع سے ہے بمعنی نفع دینا، لا تضر ولا تنفع نہ ضرر پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، ولا تنفع نہ نفع دے سکتے ہیں، چونکہ وہ پتھر ہیں تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ وکان یعرف ان الاصنام لا تضر ولا تنفع وکان یعرف ان الذباب یجلس علی الاصنام فلا تدفع وکان یعرف اور ابراہیم سمجھتے تھے کہ ان الذباب، ذباب یا اس کا معنی لکھا ہوا ہے مکھی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان کیا 17ویں پارے میں، وہ بھی اسی بارے میں ہے، مکھی کے بارے میں، البتہ وہاں موضوع تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو ذباب کا لفظ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، مکھی کو کہتے ہیں۔ وَكَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الذُّبَابَ يَجْلِسُ عَلَى الْأَصْنَامِ فَلَا تَدْفَعُ اور سمجھتے تھے کہ بے شک مکھی یجلس علی الاسنام، یجلس جلوس سے ہے، الجلوس بیٹھنا، یجلس مکھی بیٹھ جاتی ہے، علی الاسنام بتوں پر، فلا تدفع تو وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ آدمی سمجھدار آدمی یا ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی جب اس کے جسم پر مکھی بیٹھ رہی ہو، مکھیاں بیٹھ رہی ہوں، تو وہ آدمی مکھی کو ہٹاتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے جسم پر تاکہ نہ بیٹھے۔ تو جن کو خدا مانا جا رہا تھا، جن کی عبادت کی جا رہی تھی، ان کے جسم پہ مکھی بیٹھ رہی ہے اور وہ اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے، تو وہ کیسے خدا ہیں؟ تو کان یعرف سمجھتے تھے ابراہیم کہ ان الذباب مکھی یجلس علی الاسنام وہ بیٹھ جاتی ہے بتوں پر، فلا تدفع تو وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے۔ وکان یری الفار یأکل طعام الاصنام فلا تمنع ترتیب یہ ہوتی تھی کہ کھانا پینا اس طرح کی چیزیں جو ہوتی تھیں کھانے پینے کی، چڑھاوا چڑھاتے تھے بتوں پہ آ کے، تو وہاں ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں رکھ جاتے تھے۔ تو کھانے پینے کی چیزیں بتوں نے تو کھانی نہیں ہوتی تھی، تو وہ حشرات الارض دوسری چیزیں کھا جاتی تھیں۔ یہاں چوہے کا لکھا ہوا الفار بمعنی چوہا، یہ اس کا معنی ادھر لکھا ہوا ہے الفار چوہا۔ وکان یری الفار اور دیکھتے تھے ابراہیم چوہے کو، یأکل وہ کھا جاتا ہے، طعام الاصنام بتوں کا کھانا، فلا تمنع وہ اس کو منع نہیں کر سکتے، تمنع منع کرنا، فلا تمنع روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے اس کو۔ وکان ابراہیم یقول فی نفسہ لماذا یسجد الناس للاصنام یعنی یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی فطرت کا بیان کیا گیا کہ شروع سے ہی وہ سلیم الفطرت تھے اور غور کرتے تھے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کیا کر رہے ہیں، نبوت تو عطا نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو کان ابراہیم یقول فی نفسہ، یقول قال، یقول قال کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی نے کہا، یقول کوئی آدمی کہتا ہے، تو کان یقول ابراہیم کہتے تھے، فی نفسہ اپنی آپ کو ہی، اپنے آپ کو ہی، نفس ذات کو کہتے ہیں، اپنی ذات میں مطلب اپنے آپ کو کہتے تھے۔ مرادی ترجمہ اس کا ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ابراہیم سوچتے تھے اپنے آپ میں ہی، یا ابراہیم اپنے آپ سے یہ کہتے تھے
کیا کہتے تھے؟ لماذا یسجد الناس للاصنام، لماذا کیوں، کس وجہ سے، لماذا کس وجہ سے یا کیوں، یسجد الناس للاصنام سجدہ کرتے ہیں لوگ بتوں کو، عبادت کرتے ہیں لوگ بتوں کی. وکان ابراہیم یسأل نفسہ، لماذا یسأل الناس الاصنام، یہ اسی جملے کو دوبارہ مکرر ذکر کیا تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے. وکان ابراہیم یسأل نفسہ، یسأل سوال کرنا، سوال کرتے تھے ابراہیم اپنے آپ سے، نفسہ ابراہیم پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے اپنے آپ سے. کیا سوال کرتے تھے؟ لماذا یسأل الناس الاصنام، لماذا اس وجہ سے، کیوں، یسأل الناس الاصنام لوگ سوال کرتے ہیں بتوں سے، لوگ حاجتیں مانگتے ہیں بتوں سے. تو کان ابراہیم یسأل نفسہ، ابراہیم اپنی ذات میں ہی اپنے آپ سے ہی پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے کہ کس وجہ سے لوگ بتوں سے مانگتے ہیں، بتوں سے سوال کرتے ہیں. جب یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ الجھن تھی تو پھر انہوں نے پھر اپنے والد سے کیا کہا؟ نصیحت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت. وکان ابراہیم یقول لوالدہ، اور ابراہیم کہتے تھے اپنے والد سے، یہ جملہ پیچھے بھی گزرا ہے، کان ابراہیم یقول فی نفسہ، ابراہیم کہتے تھے اپنے آپ کو ہی، اور یہاں ہے کان ابراہیم یقول لوالدہ، ابراہیم کہتے اپنے والد کو، اپنے باپ کو ابراہیم علیہ السلام کہتے، کیا کہتے؟ یا ابی لماذا تعبد هذه الاصنام، لماذا کیوں، کس وجہ سے، یا ابی، اب والد کو کہا جاتا ہے، یا کا لفظ پکارنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہم کسی کو پکارتے ہیں تو اس میں ہمارے کئی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو عربی میں یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک یا فلان، اے فلانے، یا ابی، یہ اب میں ایک یا لگی ہوئی ہے، اس یا کو متکلم کی یا کہا جاتا ہے، یہ اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے آتی ہے، یا ابی، اے میرے ابو جی. لماذا تعبد هذه الاصنام، لماذا کس وجہ سے عبادت کرتے ہیں آپ ان بتوں کی، تعبدو آپ عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی. تعبدو کا لفظ واحد حاضر کو، یعنی اپنے سامنے جس سے آدمی بات کر رہا ہے، مخاطب، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث کے صیغے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث غائب کے لیے. جیسے ہم کہیں کہ فلاں عورت عبادت کرتی ہے، تو عبادت کرتی ہے غائب عورت کے لیے بھی تعبدو کا لفظ استعمال ہوگا، اور مخاطب حاضر مرد کے لیے بھی تعبدو کا لفظ استعمال ہوگا. تو یہاں مخاطب مرد کے لیے، مذکر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا، یا ابی، اے میرے ابو جی، لماذا تعبد هذه الاصنام، کس وجہ سے عبادت کرتے ہیں آپ هذه الاصنام ان بتوں کی. ویا ابی لماذا تسجد لهذه الاصنام، یہاں تعبدو کا لفظ تھا، یہاں تسجدو کا لفظ ہے، باقی جملہ اسی طرح ہی مکرر جملہ ہے. ویا ابی لماذا تسجد لهذه الاصنام، اور اے میرے ابو جی، لماذا کس وجہ سے، تسجدو آپ سجدہ کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، لهذه الاصنام ان بتوں کی. یہاں هذه الاصنام تھا، یہاں لهذه الاصنام ہے. یہ اصنام اور اصنامی دونوں میں فرق ہو رہا ہے. یہاں هذه کے شروع میں لام نہیں تھا، یہاں هذه کے شروع میں لام ہے. یہ اصنامی، یہ اس لام کی وجہ سے پڑھا جا رہا ہے، اور یہاں لام نہیں تھا، اس وجہ سے اصنام پڑھا جا رہا ہے. مزید تفسیر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آتی جائے گی سمجھ. وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْأَلُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، پھر اسی طرح اسی جملے کو مکرر ذکر کیا، دوبارہ سے بارہ ذکر کیا.
تسألو، یہاں تعبدو کا لفظ تھا، پھر تسجدو کا، پھر تسألو کا۔ تعبدو مانا عبادت کرنا، تسجدو مانا سجدہ کرنا، بندگی کرنا، تسألو سوال کرنا، مانگنا۔ ویا ابی، اور اے میرے ابو جی، لماذا تسألو، کس وجہ سے، تسألو آپ سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہذہ الاصنام ان بتوں سے۔ ان ہذہ الاصنام لا تتکلم ولا تسمع، یہ جملہ بھی پیچھے اسی طرح گزر چکا ہے۔ بے شک ہذہ الاصنام، ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، یہ بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے ذرا۔ ان ہذہ الاصنام، بے شک یہ بت، لا تتکلم ولا تسمع، نہ بات کر سکتے ہیں، ولا تسمع نہ بات سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، اور بے شک یہ بت، لا تضر ولا تنفع، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے، نہ ضرر دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ولا تنفع نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ وَلِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، اب جتنے اشکال تھے ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں، جو سوچ آ رہی تھی، جو پیچھے جس کا تذکرہ ہوا، اب وہ انہی کو اپنے والد سے ذکر کر رہے ہیں۔ آپ ان کی بندگی کیوں کرتے ہیں؟ یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، یہ نفع نہیں دے سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، تو پھر لِأَيِّ شَيْءٍ تَضَعُ لَهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ، جس طرح یہ تعبدو کا لفظ ہے، تسجدو کا لفظ ہے، تسألو کا لفظ ہے، جس طرح یہ لفظ مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سامنے والے کے لیے، اسی طرح تضع کا لفظ بھی مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کسی شے کو جب رکھتے ہیں تو عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وضع، الوضع رکھنا، تضع آپ رکھتے ہیں، یا تو رکھتا ہے، مخاطب حاضر واحد کے لیے آتا ہے یہ۔ وَلِأَيِّ شَيْءٍ، اور کس وجہ سے، وَلِأَيِّ شَيْءٍ کس چیز کی وجہ سے، تضع لَهَا رکھتے ہیں ان کے لیے آپ، کیا رکھتے ہیں، الطعام والشراب، کھانا اور پینا، کھانے پینے کی چیزیں آپ رکھتے ہیں، لِأَيِّ شَيْءٍ کس وجہ سے رکھتے ہیں، وَلِأَيِّ شَيْءٍ اور کس چیز کی وجہ سے، تضع آپ رکھتے ہیں، لہا ان بتوں کے لیے، الطعام والشراب کھانا اور پینا، کھانے پینے کی چیزیں، طعام کھانے کو کہتے ہیں، شراب پینے کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ویسے ہمارے محاورے میں شراب ایک خاص قسم کا مشروب اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کے لیے لفظ خمر استعمال ہوتا ہے، تو ہم چونکہ اردو میں اس کو شراب استعمال کرتے ہیں، ویسے شراب کا لفظ عربی میں پینے کی چیز کے لیے آ رہا ہے، الشراب، الطعام کھانے اور پینے کی چیزوں کو آپ کس وجہ سے رکھ دیتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ يَا أَبِي لَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا، یہ جملے کے شروع میں آ رہا ہے یا ابی، یا ابی، یہ بھی ٹھیک ہے، جملے کے درمیان بھی آ رہا ہے یا ابی، یہ بھی ٹھیک ہے، تو دونوں طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یوں بھی بول سکتے ہیں ہم۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ اور بے شک یہ بت، یا ابی اے میرے ابو جی، لا تأکلوا ولا تشربوا نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ وَكَانَ آزَرُ يَغْضَبُ وَلَا يَفْهَمُ، اب چونکہ باپ کا تو کاروبار تھا اور وہ تو پکے بتوں کے پرستش کرنے والے تھے، تو ان کو اس طرح کی بات اپنے بیٹے سے گوارا تو نہیں ہو سکتی تھی، بچہ بھی تھا اور پھر مخالفت میں بول رہا ہے، تو کان آزر یغضب، ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں غضب، غضب غصے کو کہتے ہیں، یغضب اسی سے ہے، اور یہ بھی کان کے ساتھ جب اس کا استعمال ہوگا تو اس میں بھی استمرار کا معنی آ جائے گا۔ کان آزر یغضب، آزر غصے میں آ جاتے تھے، آزر غصہ کر جاتے تھے، ولا یفہم بات سمجھتے نہیں تھے، فہم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یفہم مذکر غیب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، یفہم، لا یفہم لا نفی کے لیے آتا ہے، تو نہیں سمجھتے تھے۔ وکان آزر یغضب، آزر غصہ ہو جاتے تھے،
غضب میں آ جاتے تھے، ولا یفہم بات سمجھ نہیں سکتے تھے۔ وکان ابراہیم ینصح لقومہ وکان الناس یغضبون ولا یفہمون۔ پیچھے اس بات کا تذکرہ ہوا کہ ابراہیم اپنے والد کو نصیحت کرتے رہے، تو والد سے آگے بڑھ کر انہوں نے اپنی قوم کو بھی نصیحت کر ڈالی۔ کان ابراہیم ینصح لقومہ، پیچھے عنوان قائم ہوا تھا نصیحت ابراہیم، نصیحت ابراہیم، تو نیچے اسی طرح کا معنی لے کے آئے، کان ابراہیم ینصح، یہ بھی نصیحت کا معنی ہے اس کا۔ کان ابراہیم ینصح لقومہ، ابراہیم نصیحت کرتے تھے لقومہ اپنی قوم کو۔ وکان الناس یغضبون ولا یفہمون، تو لوگ بھی غصے میں آ جاتے تھے، ولا یفہمون بات سمجھ نہیں سکتے تھے، سمجھتے نہیں تھے بات کو۔ تو یہ سارا معنی کانا کے ساتھ استمرار کا معنی ان الفاظ کا ہو جائے گا۔ ینصح مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیچھے یغضبو گزرا ہے، یہاں یغضبون ہے۔ یغضبو ایک کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے، یغضبو غصے میں آ جاتا ہے، یغضبون غصے میں آ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو کان الناس یغضبون، لوگ غصے میں آ جاتے تھے، یہ تھے ایک ترجمہ، استمرار کا معنی یہ کانا کی وجہ سے ہوگا۔ کان الناس یغضبون، لوگ غصے میں آ جاتے تھے، ولا یفہمون بات سمجھتے نہیں تھے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کہا مطلب اپنے آپ کو کہا، جیسے ہم اردو محاورے میں بات کرتے ہیں تو ہم یوں کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں اس طرح کروں گا، اب کہا کس کو؟ اپنے آپ کو ہی، یعنی سوچ اس بات کی آئی، تو یہاں بھی اسی طرح کا معنی ہے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مطلب اپنے آپ سے انہوں نے کہا، خود سوچا، کیا کہا؟ انا اکثر الاصنام اذا ذهب الناس، اکثر میں توڑوں گا، الکسر کسر توڑنے کو کہتے ہیں، کسر، تو انا اکثر الاصنام، انا یہ مفرد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد متکلم کے لیے انا اس کا معنی ہوتا ہے میں، انا اکثر میں توڑوں گا، انا آکل میں کھاؤں گا، انا اشرب میں پیوں گا، انا اذهب میں جاؤں گا۔ تو انا اکثر الاصنام، میں توڑ دوں گا بتوں کو، کب؟ اذا ذهب الناس، جب لوگ چلے جائیں گے۔ ذهب مفرد کا لفظ ہے، یہ ذهب، الناس جمع کا لفظ ہے، تو ذهب کی الناس کی وجہ سے ذهب کا معنی بھی جمع کا ہی ہو جائے گا۔ ویسے ذهب مفرد کا معنی دیتا ہے، مثلا ذهب وہ چلا گیا، تو الناس کے ساتھ جب آئے گا تو اس کا معنی بھی جمع کا ہو جائے گا، اذا ذهب الناس جب لوگ چلے جائیں گے۔ وحینئذ یفہم الناس، حینئذ اس کا معنی اوپر یہ لکھا ہوا ہے اس وقت، حینئذ یفہم الناس، یہ اردو میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تب ایسا ہوگا، تو یہ تب کا معنی جب جو ہم بولتے ہیں یہ حینئذ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، وحینئذ اور اس وقت سمجھ سکیں گے لوگ، اذا ذهب الناس، انا اکثر الاصنام میں بتوں کو توڑ دوں گا، وحینئذ یفہم الناس تب لوگ سمجھ سکیں گے، اس وقت لوگ سمجھ سکیں گے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے بت۔ آگے پھر چوتھا عنوان قائم کیا، ابراہیم بتوں کو توڑنے والے تھے تو اس کے مطابق عنوان ذکر کیا، ابراہیم یکسر الاصنام، ابراہیم بتوں کو توڑ دیتے، یا ابراہیم بتوں کو توڑ رہے تھے۔ وجاء یوم عید ففرح الناس، جاء کا معنی آیا، ہم سورہ یاسین میں تلاوت کرتے ہیں، جاء رجل من اقصى المدینہ، تو جاء وہ آیا، یہ مفرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جاء یوم عید، عید کا دن آ گیا، یوم عید عید کا دن آ گیا۔ ففرح الناس، فرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فرحت،
فرحت کا لفظ اردو میں خوشی کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو فرحہ یہ اسی سے ہی ہے، فرح الناس، چنانچہ لوگ خوش ہو گئے، یعنی عید کی خوشیوں میں مصروف تھے۔ وخرج الناس للعید، خرجہ نکلنے کے معنی میں آتا ہے، خرج الناس لوگ نکل گئے، للعید عید کے لیے، وخرج الاطفال بچے بھی نکل گئے، یعنی اپنے جو کھیل کود کا جو عید کا تہوار تھا اس کے مناسب جو ان کا کام تھا اس کے لیے وہ نکل گئے۔ وخرج والد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکل گئے، نکلتے ہوئے انہوں نے پھر قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا، الا تخرج معنا، آپ نہیں نکلتے ہمارے ساتھ، آپ نہیں ہمارے ساتھ چلیں گے، الا کیوں نہیں نکلتے، معنا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ آپ نہیں جاتے، آپ نہیں نکلتے۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا سقیم، انا کا لفظ پیچھے گزرا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اپنے واحد متکلم کو بلانے کے لیے آتا ہے۔ انا سقیم، سقیم مانا بیمار، انا سقیم میں بیمار ہوں۔ وذهب الناس وبقي ابراہیم فی البیت، ذهب الناس لوگ چلے گئے، وبقي اور باقی رہ گئے، ابراہیم فی البیت گھر میں، اس جو بت کدہ تھا جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہ گھر مراد ہے، لوگ وہاں سے چلے گئے، ابراہیم اس گھر میں رہ گئے اکیلے۔ وجاء ابراہیم الی الاصنام، آئے ابراہیم بتوں کی طرف، الی منا طرف، وجاء ابراہیم الی الاصنام، آئے ابراہیم بتوں کی طرف، وقال للاصنام اور کہا بتوں کو، قال یہ پیچھے لفظ گزرا تھا یقول، یہاں ہے قال، قال للاصنام ابراہیم نے کہا بتوں کو، کیا کہا، الا تتکلمون الا تسمعون، کیوں نہیں بات کرتے تم، بولتے کیوں نہیں ہو، الا تسمعون سنتے کیوں نہیں ہو، تم بول کیوں نہیں سکتے، تم سن کیوں نہیں سکتے۔ ھذا طعام و شراب، ھذا یہ طعام کھانا ہے، و شراب اور یہ پینا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ الا تاکلون کھاتے کیوں نہیں ہو، الا تاکلون کیوں نہیں کھاتے، الا تشربون کیوں نہیں پیتے ان کو۔ وسکتت الاصنام، سکت سکوت کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، خاموشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سکوت، سکتت اسی سے یہ سکتت الاصنام، بت خاموش رہے، خاموش ہو گئے، لأنہا حجارۃ لا تنطق، خاموش کیوں، اس لیے کہ بے شک وہ بت حجارۃ پتھر ہی تو تھے، لا تنطق جو بول نہیں سکتے تھے، نطق بولنا، لا تنطق یہ نطق سے ہی ہے، لا تنطق بول نہیں سکتے تھے، لأنہا حجارۃ لا تنطق اس لیے کہ وہ پتھر ہی تھے، لا تنطق جو بول نہیں سکتے تھے۔ سکتت الاصنام بت خاموش ہو گئے اس لیے کہ بے شک وہ پتھر ہی تھے جو بول نہیں سکتے تھے۔ قال ابراہیم ما لکم لا تنطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ما لکم کیا ہے، لکم تم کو، تمہیں کیا ہو گیا، لا تنطقون بول کیوں نہیں سکتے ہو۔ وسکتت الاصنام وما نطقت اور بت خاموش ہو گئے، وما نطقت بول نہیں سکے۔ حینئذ غضب ابراہیم، اس وقت یعنی جب ابراہیم نے ان سے پوچھا بلایا وہ آگے سے بولے نہیں، تو حینئذ غضب ابراہیم چنانچہ اس وقت یا تب ابراہیم غصے میں آ گئے۔ وأخذ الفاس کلہاڑا پکڑ لیا، الفاس کلہاڑا، اخذ الفاس کلہاڑا پکڑ لیا۔ وضرب ابراہیم الاصنام بالفاس وکسر الاصنام، ضرب مارنے کو کہتے ہیں۔ وضرب ابراہیم الاصنام اور ابراہیم علیہ السلام نے مارا بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ، وکسر الاصنام اور توڑ دیا بتوں کو۔ وترک ابراہیم الصنم الاکبر اور چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے الصنم الاکبر بڑے بت کو جو سب سے بڑا تھا، الاکبر جو سب سے بڑا تھا، ویسے تو اور بھی کچھ بڑے ہوں گے،
اکبر سب سے بڑے کو کہتے ہیں، جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اکبر سب سے بڑا. ترک ابراہیم الصنم الاکبر، ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا. ترک، ہم ترک کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں ترک کر دینا، تو ترک ابراہیم چھوڑ دیا، ترک کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے الصنم الاکبر سب سے بڑے بت کو. وعلق الفاس فی عنقہ، علق معلق کرنا، اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں معلق کرنا، لٹکا دینا. تو علقہ لٹکا دیا، معلق کر دیا الفاسا کلہاڑے کو. کہاں پہ؟ فی عنقہ، عنق گردن کو کہتے ہیں. فی عنقہ اس بڑے بت کی گردن میں، اس بڑے بت کی گردن میں کلہاڑے کو لٹکا دیا. یہ ہمارا سبق تھا، اور اس میں کئی ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو شاید سمجھ نہ بھی آئی ہوں. امید ہے کہ اچھے طریقے سے سبق سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور جو باتیں سمجھ نہیں آئی ہوں گی یا جو سمجھنے کا انداز اگر کسی کا مختلف ہوا تو وہ انشاءاللہ جو لائیو سیشن ہوگا اس میں انشاءاللہ ساری بات سمجھ آ جائے گی. اور اس میں پھر ایک تو اس کو یاد کرنا ہے، دوسرا اس کے ساتھ سوال و جواب ہوں گے، تمرینیں ہوں گی جو اسی مشق سے ہی متعلق سوال و جواب ہوں گے، اور وہ انشاءاللہ ہم اس وقت پھر ڈسکس کریں گے. اور یہ سبق جب اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا تو پھر ان سوال و جواب کو نکالنا بھی بالکل آسان ہو جائے گا. اور کتاب کے متعلق جو بتلایا حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کے متعلق جو مواد ہے اختصار کے ساتھ، ان کی مکمل حالات زندگی کے ساتھ مختصر ان کا جو تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز PDF فائل میں آپ کو منتقل کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا